گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے۔ آپ ہمیں کسی بھی مسئلے سے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کا سوال بھی شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ ہمارے پاس سوالات کچھ پہلے سے بھی موجود ہیں، ان کو شامل کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو کالز ہمارے پاس موجود ہیں ان کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی ہمیں پہلی کال سنائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 2 تولہ سونا اور 3-4 تولے چاندی ہے جو مجھے شادی میں ملا تھا، کیا مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جی ایک اور کال سنائیے۔ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ میں نے قربانی کے لیے بکرا لیا تھا، وہ اس ٹائم بیمار ہو گیا ہے، وہ زیادہ کمزور ہو گیا، ابھی ہم کیا کریں؟ اس کو بیچ دیں یا اس کو حلال کر کے استعمال کر لیں؟ جی ضرور عرض کریں گے۔ ایک اور کال سنائیے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا لاہور سے بول رہا ہوں کہ جس کی والدین کی استطاعت نہ ہو عقیقہ کرنے کی، وہ کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ عقیقے پہ بکرے کرنے لازمی ہے۔ کچھ غریب بھی ہوتے ہیں، اگر وہ عقیقہ نہ کر سکے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جی ان کا بھی حکم ضرور عرض کریں گے۔ ایک اور کال سنائیے۔ جاننا چاہتا ہوں یہ نماز قصر کے بارے میں بتا دیں کہ کتنے فاصلے پہ بندے پہ واجب ہوتی ہے، اور اگر ایک بندہ ہر روز وہ سفر کرتا ہے تو وہ کیسے نماز پڑھے؟ جی ضرور عرض کریں گے۔ جی چند سوالات ہیں حضور۔ زکوٰۃ سے متعلق سوال ہے۔ ایک اسلامی بھائی فرما رہے ہیں کہ 2 تولے سونا ہے اور 4 تولے چاندی ہے، شادی کے موقع پر ان کو یہ ملا تھا، اب ان کو ملا تھا، مرد ہیں تو اس کا بھی تھوڑا بتا دیجیے گا، تو کیا ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے یہ ہر فرد سے متعلق علیحدہ علیحدہ ہے۔ صحیح۔ یعنی فیملی پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، بلکہ کسی نہ کسی شخص پر، فرد واحد پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو بھی مال جس شخص کی ملکیت میں ہوگا اس کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ اس پر لازم ہوگی۔ اب عمومی طور پر جو شادی وغیرہ میں زیورات دیے جاتے ہیں، چڑھائے جاتے ہیں، گفٹ کیے جاتے ہیں، وہ عورت کو جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جو تو زیور عورت کو اس کے میکے کی جانب سے ملا ہے اس کی مالک عورت ہی ہے، صحیح، اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ عورت پر ہی لازم ہوگی۔ اسی طرح جو سونا سسرال کی جانب سے عورت کو دیا گیا اور اس کی وضاحتاً صراحتاً جو ہے وہ اس بات کا انہوں نے بتا دیا کہ بھئی ہم نے اس کا مالک جو ہے وہ دلہن کو کر دیا ہے، تو اس صورت میں اس کی بھی مالک وہی ہے، اس کی زکوٰۃ بھی اسی پر لازم ہوگی۔ اسی طرح صراحتاً تو نہیں کہا، لیکن اس خاندان کی برادری کا عرف اور رواج یہی ہے کہ وہ دے دیتے ہیں دلہن کو، استعمال کے لیے نہیں بلکہ ملکیت کے طور پر دے دیتے ہیں، تو بھی وہی مالک ہے۔ اور اگر جو ہے بطور ملکیت نہیں دیا، اس بات کی وضاحت کر دی کہ بھئی ہم صرف استعمال کے لیے دے رہے ہیں، یا جو ہے وہ
ان کی برادری کا رواج اور عرف یہ ہے کہ وہ اپنی دلہنوں کو جو ہے وہ استعمال کے لیے ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ دوسرے بیٹے کی شادی ہوتی ہے اس کو دوسرے کو دے دیتے ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس صورت کے اندر وہ دلہن کی تو ملکیت نہیں ہے. پھر بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو دے دیتے ہیں کہ بھئی تم جو ہے وہ آگے چڑھا دینا. ٹھیک ہے, تو اس صورت کے اندر وہ بیٹے کی ملکیت قرار پائے گا. کہہ رہے ہیں کہ مجھے ملا تھا, تو ہو سکتا ہے کہ اس لیے دیا کہ تم دلہن کو دیا گیا, تو اس صورت کے اندر ان کی جو ملکیت میں اگر جو چیز موجود ہے, اول دار و مدار اس پر ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے, ہر شخص کو یہ طے کرنا ہے کہ اس کی ملکیت میں کیا چیز ہے. صحیح. تو جو چیز اس کی ملکیت میں آئے گی پھر دیکھا جائے گا کہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی. پہنچے گی تو سال پورا ہونے کے اوپر اس کی زکوٰۃ دینا لازم ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب جو کئی صورتیں ہم نے بیان کر دیں, اس صورت میں جن صورتوں میں وہ زیور, وہ سونا چاندی ان کی وائف کی ملکیت ہے, بیوی کی ملکیت ہے, اس صورت میں اس کی زکوٰۃ اس پر لازم ہے. ہاں, عموماً عورتیں زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں کرتی بلکہ شوہر ہی ان کی طرف سے ادا کرتے ہیں, اور ہمارے ہاں یہ ایک طریقے سے رائج صورت ہے. تو شوہر اگر ان کی جانب سے ادا کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں بیوی سے پوچھ کر اس کی اجازت سے ادا کر سکتا ہے, اور اس سے اجازت لے کر ادا کرے گا تو بیوی کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر بیوی کی ملکیت والے سونے کی زکوٰۃ شوہر ادا نہیں کرتا تو بھی بیوی کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم رہے گی. ٹھیک ہے, وہ چاہے سونا بیچ کر کرے یا کسی سے قرض لے کر کرے. الغرض یہ کہ وہ یہ بہانہ یا عذر تراش نہیں سکتی کہ شوہر جو ہے وہ میری زکوٰۃ نہیں دے رہا, بلکہ جو مالک ہے اسی پر زکوٰۃ دینا لازم آئے گا. اور جن صورتوں کے اندر سونا یا چاندی ان کی ملکیت قرار پائے گا اس صورت میں ان پر اپنی زکوٰۃ خود دینا لازم ہوگا. اب ان کے پاس جو مقدار ہے 2 تولے سونا اور 4 تولے چاندی, اب کسی کی بھی ملکیت ہے تو کیا اس مقدار پر زکوٰۃ ہوگی؟ بالکل اس مقدار کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی, کیونکہ دیکھیں سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی. ٹھیک ہے, اب یہاں پر نہ سونے کا نصاب پورا ہے نہ چاندی کا نصاب پورا ہے, یا بعض صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ چاندی کا نصاب تو پورا ہے لیکن سونا کم ہے, یا چاندی ہے ہی نہیں, سونا 2 تولے ہے اور ساتھ میں پیسے ہیں کچھ. ٹھیک ہے, تو ان صورتوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو کم نصاب کی صورت ہے اس کو لیتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی فرض مانی جائے گی اور اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم رہے گی. چونکہ سونا اور چاندی دونوں کا نصاب اگر دیکھا جائے تو اس صورت میں چاندی کا نصاب کم ہے کہ 52.5 تولہ چاندی جو ہے وہ کم و بیش اس وقت پاکستان کے اندر 33,000 کے قریب ہے, اور سونا اگر 7.5 تولہ پہ جائیں تو 1 تولہ سونا ہی جو ہے وہ کم و بیش جو ہے وہ 40,000 کے جو ہے وہ تولہ کے قریب آ جاتا ہے. تو 7.5 تولہ تو کہیں زیادہ ہو جائے گا. تو اس لیے جب دونوں کی قیمتوں کے اعتبار سے دیکھا اور اس کے اندر کم قیمت والے کو اس لیے لیا, فقہا نے یہاں پر یہ بیان کیا کہ یہ چیز کم صورت کے اندر زکوٰۃ دینے کو واجب کرنے کے حوالے سے یہ اس لیے ہے تاکہ فقراء کو, غرباء کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے اور ان کی جو ہے وہ مدد اور خیر خواہی اور بھلائی ہو سکے. تو لہذا اس صورت کے اندر جبکہ سونا ہے اور چاندی ہے اور دونوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی برابر یا اس سے زیادہ پہنچتی ہے اور اس صورت میں لازماً پہنچتی ہے تو بالکل زکوٰۃ لازم ہوگی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. قربانی کے لیے انہوں نے بکرا لیا تھا لیکن اب وہ بیمار ہو گیا, شاید وہ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ وہ آگے نہیں چل پائے گا, تو کیا کریں, اس کو بیچ دیں, کھا لیں, کیا کر لیں؟ دیکھیں قربانی کے لیے جو ہے وہ جو جانور خریدا ہے, اب اس کی 2 صورتیں ہیں کہ قربانی کے لیے جس نے جانور خریدا ہے کیا اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں. اگر تو اس پر قربانی واجب ہے اور قربانی کا نصاب یہ ہے کہ قربانی کے جو ایام ہیں 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ, ان 3 دنوں کے اندر بندہ 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے اگر اتنے مال کا مالک ہو گیا جو کہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی قیمت کو پہنچتا ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. تو اب اگر صاحب نصاب بھی یہ شخص کہلائے گا قربانی کے اعتبار سے, صاحب نصاب شخص نے کوئی جانور خریدا ہے تو اب اس پر بعین ہی اسی جانور کی قربانی لازم نہیں ہے. اب وہ اس جانور کو اگر یہ بیمار ہو گیا ہے تو اس کو ذبح کر کے خود بھی استعمال کر سکتا ہے اور چاہے تو صدقہ کرنا چاہے صدقہ بھی کر سکتا ہے. ہاں اس بات کا خیال کرے کہ آئندہ جو اس کے بدلے میں دوسرا جانور لے وہ اس سے کم قیمت کا جو ہے وہ نہ لے بلکہ اس کے برابر یا اس سے زیادہ قیمت کا ہی لے. جزاک اللہ. عقیقے سے متعلق سوال ہے کہ عقیقے کی استطاعت نہیں ہے تو اب کیا کریں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کرنا لازم ہے, تو اس میں تو جانور ذبح کرنے پڑتے ہیں, بکرے ذبح کرنے پڑتے ہیں, تو بکرے تو لے ہی نہیں سکتے, تو کیا عقیقہ لازم ہے؟
دیکھیں اول یہ ہے کہ عقیقے کی حیثیت کیا ہے. عقیقے کی فضیلت تو بہت ہے. عقیقے کی شرعی اعتبار سے حیثیت یہ ہے کہ یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے. اس کے کرنے پر ثواب کا بندہ مستحق ہوتا ہے اور اگر نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہوتا. ہاں جو شخص صاحب استطاعت ہو اور پھر بھی وہ اپنے بچے کا عقیقہ نہ کرے تو اس صورت کے اندر جو بچے کی شفاعت ہوتی ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ انتقال کر جائے نابالغی کی عمر میں تو وہ بچہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جائے گا. حدیث میں یہ بیان فرمایا گیا. تو جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اپنے بچے کا عقیقہ نہ کرے حالانکہ عقیقے کا دن بھی پائے یعنی کم از کم اس کا بچہ جو ہے وہ 7ویں دن تک حیات رہے تو اس صورت کے اندر وہ شخص عقیقے کی وجہ سے جو اس کو بچے کی شفاعت مل رہی تھی اس سے محروم ہو جائے گا. لیکن اگر وہ بھی عقیقہ نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہے. اور جو صاحب استطاعت ہی نہیں ہے تو اس صورت کے اندر اس کے لیے شفاعت سے محرومی بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ اگر صاحب استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ عقیقہ نہیں کر سکا تو وہ اپنے بچے کی شفاعت کا بھی مستحق قرار پائے گا. البتہ یہ دیکھ لیں کہ جیسے بچہ ہے لڑکا ہے اس کے 2 بکرے عقیقے میں کرنا جو ہے وہ یہ مستحب ہے سنت ہے. اب اگر یہ قادر نہیں ہے 2 بکروں پر تو 1 پر اکتفا کر لیں عقیقہ ادا ہو جائے گا. بکروں کی قیمت تھوڑی مہنگی ہوتی ہے بکریاں سستی ہوتی ہیں تو بکری جو ہے وہ کر لے. تو اس صورت کے اندر یعنی جس طرح بھی ممکنہ صورت ہو سکتی ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ایک فضیلت جو ہے وہ حاصل ہو سکے. لیکن اگر عدم استطاعت اس طرح ہو کہ بکری بھی نہیں لے سکتا عقیقہ کر ہی نہیں سکتا تو گناہگار ہرگز نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں جانور وہی ہوگا جو قربانی کی شرائط؟ بالکل جانور کی وہ تمام شرائط جو ہے وہ ضروری ہیں جو کہ قربانی میں دیکھی جاتی ہیں کہ وہ 1 سال کا ہو اور جو ہے وہ عیوب سے پاک ہو. اسی طرح بڑے جانور کے اندر حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. قربانی کے ایام آ رہے ہیں تو اجتماعی قربانی میں بھی لوگ حصہ لیتے ہیں تو اس کے اندر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک حصہ جو ہے وہ بچے کے عقیقے کا لے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. مسافر کی نماز سے متعلق سوال ہے کہ اگر کوئی سفر میں جاتا ہے تو کتنی مسافت طے کرے تو اس پر قصر کرنا لازم ہو جاتا ہے اور وہ مقدار اگر کوئی روزانہ کرتا ہے جی روزانہ اتنی لمبے سفر پر جاتا ہے جیسے ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں مثال کے طور پر تو کیا روزانہ ہی ان کو قصر کرنی ہوگی؟ دیکھیں مسافر کے اوپر اس وقت نماز قصر لازم ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے شہر سے نکلے اس ارادے سے کہ میں 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی مسافت پر جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو جب اس ارادے سے اپنے شہر کی حدود سے باہر ہو گیا تو اب یہ مسافر ہے. اب یہ کب تک مسافر رہے گا؟ یہ اس وقت تک مسافر رہے گا جب تک کہ واپس اپنے شہر میں نہ آ جائے اپنے وطن اصلی میں نہ آ جائے یا یہ کہ یہ کسی ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں پر اس کا 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی ایسی جگہ چلا گیا جہاں پر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو مقیم ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر اپنے وطن واپس لوٹ آیا تو بھی جو ہے وہ مقیم ہو جائے گا. تو 92 کلومیٹر کی مسافت پر جب کوئی جائے گا تو وہ شرعی مسافر ہوگا اور نماز قصر ادا کرے گا. اور یہ 92 کلومیٹر کی مسافت شہر کی حدود سے باہر سے شمار کی جائے گی, گھر سے شمار نہیں کی جائے گی بلکہ اس شہر کی حدود سے باہر شمار کی جائے گی. اب اگر روزانہ کوئی جو ہے وہ اتنی دور کا سفر کرتا ہے چونکہ 3 دن کی مسافت یہ بنتی ہے 92 کلومیٹر اور پہلے دور کے اندر سفر جو ہے وہ اس طرح نہیں تھا جتنا آج ترقی اختیار کر گیا ہے, تو اب جو ہے وہ لوگ ایک دن کے اندر جو ہے وہ کئی جو ہے وہ مسافت کے اوپر چلے جاتے ہیں, کئی دنوں کی مسافت پر چلے جاتے ہیں. تو اب بھی احکام وہی ہیں. اگر وہ روزانہ بھی آنا جانا کرتا ہے تو اس صورت کے اندر رستے کے اندر وہ مسافر رہے گا. اب رستے میں مسافر رہا, اب کوئی شخص کام کرنے اتنی دور جاتا ہے, وہاں پر 3 نمازیں آتی ہیں اس کی, اب وہاں پر اس کا رہنے کا ارادہ نہیں ہے, پتہ ہے رات واپس اپنے شہر میں آ جاؤں گا, تو اس صورت کے اندر وہاں پر وہ قصر ہی ادا کرے گا جبکہ اپنی علیحدہ نماز ادا کر رہا ہو. اگر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز ادا کرے گا تو مکمل نماز ادا کرے گا. اب یہ ہوتا ہے کہ بیرون ملک کے اندر لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر یہ ایک صورت ہوتی ہے کہ اب یہاں سے گئے میں پاکستان سے مثال کے طور پہ وہاں پر جو وہ رہ رہے ہیں ان کا ایک جائے اقامت جو بھی ہے وہاں پر وہ 15 دن نہیں رہے,
اولن 15 دن نہیں رہے یا رہے لیکن اب آگے جو ہے وہ اس شہر سے کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں جو کہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی مسافت پر ہے اور روز وہاں جا کر کام کرتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں یہ شخص دونوں جگہ مسافر رہے گا، جہاں پر یہ رہائش اختیار کیا ہوا ہے وہاں بھی اور جہاں روز کام کے لیے جاتا ہے وہاں بھی، کیونکہ جہاں پر اس نے رہائش اختیار کی ہوئی ہے یہ بھی اس کا وطن اصلی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وطن اصلی وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بندہ پیدا ہوا ہو یا وہاں پر اس نے مکمل طور پر اپنی رہائش جو ہے وہ مکمل ہمیشگی کے لیے اختیار کر لی ہو۔ اچھا، اب یہ جو جگہ پہلی ہے جہاں پر اس نے رہائش اختیار کی یہ وطن اقامت ہو سکتی تھی، جبکہ یہ 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی وہاں پر نیت کر لیتا۔ اب وہ یہ کہیں گے کہ جناب ہم تو 6 مہینے کے ارادے سے گئے ہیں اور 6 مہینے ہم نے اسی جگہ پر رہنا ہے، صرف روزانہ کام کے لیے جانا ہے، تو اس میں عرض یہ کہ وطن اقامت جو کہ 15 دن یا اس سے زیادہ کے رہنے کی نیت سے بنتا ہے وہ اس وقت ہے جبکہ آپ اس سے باہر نہ جائیں۔ اگر اس سے باہر جاتے ہیں اور 92 کلومیٹر کی مسافت پر جاتے ہیں تو اس صورت میں وطن اقامت باطل ہو جاتا ہے، وہ کینسل ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ وطن اقامت کینسل ہو گیا، آپ دوبارہ آئے تو وہاں پر آپ دوبارہ مسافر ہو گئے۔ تو اس طرح یہ دونوں جگہ جو اس کی قرار پائیں گی یہ مسافت والی ہی قرار پائیں گی، چاہے رہائش والی ہو اور چاہے کام والی ہو، دونوں جگہ پر اپنی قصر نماز ادا کرے۔ جزاک اللہ۔ مزید کچھ کال کو شامل سلسلہ کرتے ہیں، جی ہمیں کال سنائیے۔ قاعدہ آخرہ کر کے غلطی کی ہو تو اب اعادے کا کیا حکم ہوگا؟ اگر 4 رکعت پر قاعدہ آخرہ کر لیا پھر 5ویں رکعت پڑھی یا پڑھائی تو اب دوبارہ اعادے کا حکم دیا جائے گا، اور کس اعادے کا، فرض یا واجب الاعادہ؟ مقتدی نے تشہد پورا کیے بغیر امام کی مطابعت میں تیسری رکعت کے لیے اٹھ گیا، اب اس سے تشہد پورا نہ پڑھنے کا واجب چھوٹا یا بقدر تشہد نہ بیٹھنے کا فرض چھوٹا؟ دونوں صورتوں میں کیا حکم ہوگا؟ قاعدہ اخیرہ کر لیا مکمل، اب غلطی کر لی یعنی 5ویں رکعت کے اندر چلا گیا، تو کیا اب نماز فاسد ہو جائے گی؟ کیا کرنا ہوگا ایسی صورت؟ قاعدہ اخیرہ کر کے جب 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا تو جب تک 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا واپس لوٹ آئے اور جو ہے وہ اپنی نماز کو سجدہ سہو کر کے مکمل کر لے۔ لیکن اگر 5ویں رکعت کا اس نے سجدہ کر لیا تو اب 1 رکعت اس کے ساتھ اور ملا لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس صورت کے اندر اس کی نماز ہو جائے گی، ابتدائی 4 رکعتیں فرض ہو جائیں گی اور بعد والی 2 رکعتیں نفل قرار پائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھے، مقتدی امام کے پیچھے ہوتا ہے اور قاعدہ اولیٰ کیا ہے، امام صاحب نے تشہد پڑھا اور وہ کھڑے ہو گئے، مقتدی کا تشہد مکمل نہیں ہوا اور یہ امام کے اتباع میں کھڑا ہو گیا، تو کیا یہ درست ہے یا اس پر کوئی لازم ہے؟ دیکھیں، اول تو یہ کہ قاعدہ اولیٰ واجب ہے، قاعدہ اخیرہ فرض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قاعدہ اولیٰ کے اندر التحیات پڑھنا جو ہے واجب ہے اور التحیات کے تمام الفاظ واجب ہیں۔ مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر امام کھڑا ہو جائے اور اس کا قاعدہ پورا نہیں ہوا، تشہد باقی ہے، تو اس صورت میں یہ امام کی اتباع نہ کرے بلکہ یہ اپنا جو ہے وہ تشہد کو مکمل کرے اور پھر کھڑا ہو، قیام کرے، پھر امام کو جس رکن میں پائے ترتیب وار وہ رکن ارکان ادا کرتے ہوئے امام کے ساتھ اس رکن میں شامل ہو جائے۔ اب اگر جان بوجھ کر مقتدی جو ہے وہ تشہد چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو مقتدی واجب کا تارک ہوا ہے، اس پر اپنی نماز دہرانا لازم ہے، اس کی نماز واجب الاعادہ قرار پائے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی مزید کال شامل کرتے ہیں، ہمیں کال سنائیے۔ سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ نبی کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس کی یہ بتا دیجیے کہ نبی کے معنی کیا ہوتے ہیں اور تھوڑی وضاحت فرما دیجیے۔ جی ضرور عرض کریں گے، جی ایک اور کال سنائیے۔ سر یہ عمرے کے متعلق 15 دن کے ٹور پہ جاتا ہے آدمی کہ وہ 10 عمرے کرے گا تو عورت 10 دفعہ ہی بال کٹوائے گی کہ ایک دفعہ کٹوا کے آرام سے مثال پہلی دفعہ لازمی ہے، 10 عمرے کرے گی تو 10 دفعہ ہی عورت کے لیے وہ بال کٹوانا لازمی ہے۔ ایک اور کال سنائیے۔ میں بریلی سے جاوید انصاری بول رہا تھا، یہ میرے کو جانکاری لینی تھی کہ یہ زکوٰۃ دینے میں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی بتائی گئی ہے، تو مارکیٹ ریٹ کے حساب سے تو چاندی اور سونے میں پیسوں میں کافی ڈفرینس ہے، اس کو ذرا سمجھا دیں آپ۔ جی ضرور کریں گے۔ نبی کے کیا معنی ہے؟ نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نبی ہوتا ہے وہ خاص بندہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو وحی آتی ہے اس کے ذریعے سے اس کو غیب کی خبر دی جاتی ہے جو کہ وہ لوگوں میں بیان کرتا ہے۔ تو
تو نبی کا جو لفظ ہے اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے ہی خبر دینے والا ہے، اور عام خبر دینے والا نہیں بلکہ غیب کی خبر دینے والا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نبی کو بتائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ عمرے سے متعلق سوال تھا، غالباً عمرے کے بار بعد بار عمرے کوئی عورت کرے، ان کا جی یہ سوال ہے کہ مثال کے طور پہ 7 عمرے کیے، 10 عمرے کیے، تو کیا ہر بار بال کٹوانا عورت پر لازم ہے یا پہلی مرتبہ کٹوا لیا تو کافی ہے؟ تو دیکھیں، جتنی مرتبہ بھی عمرہ کریں گے تو اتنی مرتبہ کم از کم تقصیر کرنا عورت پر لازم ہوتا ہے۔ چوتھائی سر کے بال جو ہے وہ 1 پورے کے برابر جو ہے وہ کاٹے، یہ اس کے اوپر لازم ہے۔ اس کے کم کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، اتنے کاٹے گی تو ہی احرام سے باہر ہوگی، اور عورت کے لیے تقصیر ہی ہے، حلق کرنا اسے جائز نہیں ہے، اور مرد کے لیے حلق اور تقصیر دونوں ہیں، اور حلق جو ہے وہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب عورت جتنے بھی عمرے کرے گی یہی حکم ہے، ہر عمرے سے باہر آنے کے لیے وہ بال کٹوائے گی۔ ہاں، اگر صرف طواف کرتی ہے تو اس صورت کے اندر پھر جو ہے وہ کٹوانے کی حاجت نہیں ہے، کہ طواف کی وجہ سے نہ بندہ احرام میں داخل ہوتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی احرام کی پابندیاں لازم ہوتی ہیں کہ اس سے نکلنے کے لیے اسے حلق یا تقصیر کروانی پڑے۔ ہاں، جب عمرہ کرے گی، اب عمرے کی صورتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ پاکستان سے جو ہے وہ عمرے کا احرام باندھ کر جائے، یا مدینہ منورہ سے باندھ کر آئے، یا پھر جو مکے میں رہتے ہوئے لوگ کرتے ہیں وہ تنعیم سے یا جعرانہ سے جو ہے وہ کرتے ہیں عمرے۔ تو یہ جو عمرے کا احرام باقاعدہ میقات سے باندھ کر آیا جاتا ہے، اس میں احرام سے باہر ہونے کے لیے عورت پر ہر بار چوتھائی سر کے بال 1 پورے کے برابر کٹوانا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حضور، زکوٰۃ کا نصاب ابھی ہم نے بیان کیا کہ سونا ہے تو 7.5 تولے، چاندی ہے تو 52.5 تولے، تو کہتے ہیں یہ دونوں میں فرق ہے، جی، یہ کیا ایک کا قیمت کم ہے ایک کی زیادہ ہے؟ اس کی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا پرانے زمانوں کی بات کریں تو اس وقت 7.5 تولہ سونا اور چاندی جو ہے وہ ان کی قیمتیں برابر تھیں۔ اچھا، تو اب جو ہے وہ سونے کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور چاندی کی کم ہو گئی۔ تو اب اس صورت کے اندر یہ حکم بیان کیا گیا کہ جب 2 مال موجود ہیں تو ان کے اندر زکوٰۃ کس طور پر ادا کی جائے۔ اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے اور چاندی بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، پرائز بانڈ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو اب اگر اس کے پاس 7 تولے بھی سونا ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں، جبھی لازم ہوگی جب 7.5 ہو، 7.25 پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر اس کے پاس جو ہے وہ سونے کے ساتھ چاندی ہے یا پیسہ ہے یا مال تجارت ہے یا پرائز بانڈ ہے، اور سونا 1 تولہ ہے مثلا، اب دونوں کی قیمت اگر ملائیں تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ وجہ یہی ہے کہ جب 2 نصاب مل رہے ہیں، ان میں سے اگر ایک نصاب کو دیکھیں تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، دوسرے نصاب کا اعتبار کریں تو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو فقراء کے حق کی رعایت کرتے ہوئے ان کو زیادہ نفع پہنچانے کی نیت سے یہ چیز لازم کی گئی کہ کم والے صورت کے اندر نصاب کو شمار کیا جائے، کم والے نصاب کو لیا جائے اور اس کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اب سونے کا نصاب سونے تک ہی ہے، چاندی کا نصاب جو ہے وہ پیسوں میں دیکھتے ہیں، آپ پرائز بانڈ میں دیکھتے ہیں، مال تجارت میں دیکھتے ہیں کہ مال تجارت کتنا ہو یا کرنسی کتنی ہو تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو اس میں یہی کہا کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگی تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر کل کو آئندہ دنوں کے اندر ایسا نظام ہو جائے کچھ اس طرح کہ سونا سستا ہو جائے اور چاندی مہنگی ہو جائے تو اس صورت میں پھر سونے کے اعتبار سے جو ہے وہ دیکھا جائے گا، جس میں جلدی فقیر کو فائدہ ہو تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ جی، مزید کچھ کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ عقیقے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیں اگر مفتی صاحب، کیونکہ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ جانور کی ہڈی کو چھری نہیں لگنی چاہیے اور پھر اس کے بعد اس کی کھال ہڈیاں ساری گڑا کھود کے اس میں دفن کی جاتی ہے۔ جی ضرور عرض کریں گے، ایک اور کال سنائیے۔ سلسلہ دارالفتا اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، جماعت کے دوران اگر صف کے اندر کوئی پلر ہو تو اس کی وجہ سے صف منقطع ہوگی یا نہیں، اور اس پلر سے آگے جو نمازی کھڑے ہوں گے آیا ان کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اور اسی طریقے سے یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ اگر صف میں 1 یا 2 نابالغ بچے کھڑے ہوں تو ان کی وجہ سے صف منقطع ہوتی ہے یا نہیں۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر امام صاحب جو ہے وہ فجر اور عصر میں تو تسبیح فاطمہ وغیرہ کی وجہ سے دعا میں تھوڑی تاخیر کرتے ہیں، لیکن ظہر، مغرب اور عشاء میں بھی اگر اتنی ہی تاخیر سے وہ دعا کریں تو آیا ہماری جو سنت بعدیہ
یا نوافل ہوں گے ان میں جو تاخیر ہے اس کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ ہم اپنی دعا کریں گے یا امام صاحب کے ساتھ دعا کر کے ہی ہم سنت بعدیہ وغیرہ پڑھیں گے؟ ضرور عرض کرتے ہیں. عقیقے کا ہم نے پہلے جواب دیا کہ عقیقے میں جانور کیسا ہونا چاہیے، استطاعت کا بھی. تو اب یہ پوچھ رہے ہیں اس کا طریقہ بھی کیا ہے. مختلف طریقے لوگوں میں مشہور ہے. عقیقے کے بارے میں یہ کہہ رہے کہا جاتا ہے کہ اس کی ہڈی کو چھری نہیں لگنی چاہیے، اور ذبح کیسے ہوگا یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، چھری نہیں لگے گی، اور اس کی کھال جو ہے وہ گڑھے میں دفنا دینی چاہیے. تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، عقیقے کا جانور جو ہے وہ ذبح کیا جائے گا شرعی طریقہ کار کے مطابق، اور جو ہڈی کو چھری لگنے کا تعلق ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ ہڈیوں کو توڑیں مت. اچھا اچھا. چھری تو لگے گی، گوشت اتارنا اس کے اوپر سے، تو چھری لگنے میں حرج نہیں، توڑنے سے منع کیا گیا، اور وہ بھی بہتر طریقے کے طور پر بیان کیا گیا کہ نیک فال کے طور پر ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ نہ توڑیں اور ویسے ہی جو ہے وہ اسے پکا لیں. لیکن اگر کوئی توڑتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے اور عقیقے میں بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوگا. اور جو انہوں نے طریقہ بیان کیا کہ اس کی کھال کو اور جو ہے وہ ہڈیوں کو گڑھے میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو یہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ یہ تو مال کو ضائع کرنا ہے. کھال ایک مال ہے، اس کے دو احکام ہیں کہ جو عقیقے کی کھال کا حکم ہے وہی قربانی والا ہی حکم ہے کہ یا تو بندہ اس کو کھال کی صورت میں خود ہی استعمال کرے، مثلا جو اس نے اپنی چٹائی جو ہے وہ بنوا لی کھال کی دباغت کے بعد، یا یہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ کسی شخص کو دے دے، یا یہ ہے کہ اس کو بیچ کر اس کی رقم جو ہے وہ کسی مسجد میں مدرسے میں دے دے. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن کھال کو زمین میں دفنا دینا یہ تو کھال کو ضائع کرنا ہے. یوں ہی ہڈیوں کو زمین میں جو ہے وہ استعمال سے پہلے ہی اس طرح دفنا دینا، حالانکہ وہ قابل استعمال ہوتی ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ گودا ہوتا ہے اور کھانے میں پکائی جاتی ہیں، تو یہ مال کا اسراف کرنا ہے، اس کی شرعاً ہرگز اجازت نہیں. ٹھیک ہے. اور عقیقے کے بارے میں مکمل طریقہ جاننا چاہتے ہوں، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس میں جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کے گوشت کو کیا کرنا چاہیے، اس کے گوشت کو کس طرح پکانا چاہیے، اس طرح کے بے شمار سوالات کے جوابات کا مجموعہ کہ جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، جو لوگوں کے اندر جن کے غلط طریقے رائج ہیں، ان کی تصحیح کے لیے الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ عقیقے کے بارے میں سوال جواب، مختصر سا رسالہ ہے، آسان الفاظ کے اندر مشتمل ہے. آپ اس کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں، ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس رسالے کو حاصل کیجئے اور عقیقے کے بارے میں جو بھی طریقہ کار ہے، پھر جو بچے کے بال ہیں اس کا کیا حکم ہوگا، اذان کیسے دی جاتی ہے، اس طرح کے مختلف جو احکام ہیں الحمدللہ اس چھوٹے سے رسالے کے اندر موجود ہیں. اور یہ مختلف زبانوں کے اندر ہماری مجلس تراجم نے اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے، تو آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ترجمے والے جو ایڈیشن ہیں ان کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور عقیقے کے متعلق جو ہے وہ مکمل معلومات، کافی و وافی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. عقیقے کے بارے میں سوال جواب یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیے. ضرور صف کے اندر صف کے انقطاع کے حوالے سے سوال ہے کہ صف کے اندر جو ہے وہ پلر آ رہے ہیں، صف تو بنی ہوئی لیکن درمیان میں پلر ہیں، تو اب ان پلروں کے اوپر تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ جو صف کے دائیں بائیں کھڑے ہیں تو کیا یہ صف منقطع کہلائے گی؟ اس کا کیا حکم ہے؟ بالکل قطع صف تو قرار پائے گا صف کی موجودگی کی وجہ سے، اور ویسے بھی دو پلروں کے درمیان جو ہے وہ صف بنانا یہ بھی مکروہ ہے. ہاں اب اگر یہ ہے کہ جگہ نہیں ہے مسجد کے اندر، جمعہ اور عیدین کے اندر ہے، مسجد مکمل طور پر بھر گئی ہے، یا یہ ہے کہ صحن والے حصے کے اندر بارش کی وجہ سے جو ہے وہ نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس صورت میں ضرورتاً جو ہے وہ رش کی بنا پر یا جو ہے وہ بارش وغیرہ کی بنیاد پر جو ہے وہ صف جو ہے وہ پلروں کے درمیان قائم کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، نماز کا اعادہ لازم نہیں ہوگا. ان کا دوسرا سوال نابالغ بچوں سے متعلق ہے. بیچ میں تو نابالغ بچوں کا اولاً تو حکم یہ ہے کہ جب بچے ایک سے زیادہ ہیں تو ان کی صف مردوں سے پیچھے بنائی جائے مکمل طور آخر پر میں بنائی جائے. اگر ایک ہی بچہ ہے تو اس صورت کے اندر اس کے لیے تو یہی کہا گیا کہ اس کو اپنی صف کے اندر ہی کھڑا رکھیں. اور یہاں پر نابالغ سے وہی بچے مراد ہیں کہ جو بچے نابالغ ہیں لیکن سمجھدار ہیں، مسجد کے تقدس کو جانتے ہیں، نماز پڑھنا جانتے ہیں، آداب مسجد کو جانتے ہیں. ورنہ اس سے چھوٹے بچے
جو ناسمجھ ہیں، آداب مسجد کا یہ خیال نہیں کرتے، مسجد میں شور شرابہ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، کھیل کود کرتے ہیں، ان کو تو مسجد میں لانا ہی منع ہے، لانے والے جو ہے وہ گناہگار ہوں گے۔ تو ایسے چھوٹے بچے اگر جو ہے وہ آئے ہیں تو ان کو تو صف میں کھڑا نہ کیا جائے، بلکہ ان کے لانے والے سے عرض کیا جائے کہ آپ ان کو مسجد میں نہ لائیں، کہ یہ نمازیوں کی نماز میں خلل کا باعث بھی بنتے ہیں اور آداب مسجد کا بھی جو ہے وہ خلاف کرتے ہیں، تقدس پامال ہوتا ہے۔ ہاں، بڑا بچے اگر 2-3 بھی ہیں اور وہ کھڑے ہو گئے صف کے دوران اور وہ درست طریقے سے نماز ادا کر رہے ہیں تو ان کے کھڑے ہونے سے صف منقطع نہیں ہوگی، بلکہ صف جو ہے وہ متصل ہی قرار پائے گی اور نماز ہو جائے گی۔ اور ان کو پیچھے بھی نماز شروع ہو جانے کا جو مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ ان کو ہاتھ سے پکڑ کے نماز کی حالت میں پیچھے کھینچ دیتے ہیں، ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ بچے کی نماز بھی نماز ہے، جب وہ ایسا بچہ ہے سمجھدار ہے، نماز پڑھ رہا ہے 10 سال کا 11 سال کا، تو وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اب اس کو رب کی بارگاہ سے کھینچ کر پیچھے کی طرف کرنا یہ بہت ہی غیر مناسب عمل ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو بھی ایسا اس لیے سمجھتے ہوئے کرتے ہیں کہ جناب ہماری صف منقطع ہو رہی ہے، تو اس کا ہم نے بیان کر دیا کہ صف منقطع نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بچہ کھڑا ہو گیا ہے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حضور، فجر کی نماز جب جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، عصر کی پڑھی جائے، تو اب اس کے بعد کوئی سنت نوافل نہیں ہے تو عموماً مساجد میں امام حضرات تسبیح فاطمہ کا ورد کرتے ہیں، پھر دعا ہوتی ہے۔ تو اگر دیگر نمازوں میں کوئی ایسا کرے جن کے بعد سنت و نوافل بھی ہیں، تو کیا امام صاحب کے انتظار میں بیٹھے رہیں دعا کا، یا دعا کر کے اپنی نماز؟ جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں ان میں فصل طویل یعنی طویل فاصلہ کرنا سنت کی ادائیگی کے لیے یہ منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، مختصر فاصلہ جس میں جو ہے وہ مختصر سی دعا ہوتی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، یا جو ہے وہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا کی دعا ہے، یا جو ہے وہ ذکر اللہ 3 مرتبہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح جو مختصر اذکار کے ساتھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو اس میں تو حرج نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے سنت کا ثواب بھی کم نہیں ہوتا۔ ہاں، جو طویل بیان کیا انہوں نے کہ تسبیح فاطمہ پڑھ رہے ہیں 33 بار اور 34 بار، تو کافی طویل فاصلہ ہو جاتا ہے، تو اولاً تو ایسا امام کو کرنا ہی نہیں چاہیے، امام کا ایسا کرنا ہی درست نہیں ہے۔ لیکن اب اگر امام صاحب جو ہے وہاں کرتے ہیں اس طرح، تو اس صورت کے اندر مقتدی پر ہرگز یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ ان کی دعا کے لیے بیٹھے، بلکہ وہ اپنی دعا مانگ کر پیچھے آ کر اپنی سنتیں بالکل ادا کر سکتا ہے، اور اس کو اپنی سنتیں جلد از جلد ادا کرنی بھی چاہیے۔ ٹھیک، تو امام صاحب کو چاہیے کہ ان نمازوں میں فصل طویل نہیں کریں، فصل طویل جو ہے وہ ہرگز نہ کریں، بلکہ سنتوں کے بعد جب پڑھیں گے یہ تمام وظائف تو وہی ثواب حاصل ہوگا جو کہ فرض کے پڑھنے کے بعد حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی، مزید کال سنائیے ہمیں۔ میرا دارالافتاء اہل سنت میں یہ سوال ہے، علم شریف کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کیا ضروری ہے یا نہیں پڑھنے سے بھی نماز ہوتی ہے؟ جی، ایک اور کال سنائیے۔ حضور، اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جائے یا کوئی بھی مطلب برتن یا جوتا وغیرہ ناپاک ہو جائے اور اس کو ہم بہتے پانی کے نیچے اتنی دیر رکھیں کہ ظن غالب ہو جائے کہ پانی نے نجاست کو بہا لے گیا ہوگا، تو کیا اس صورت میں یہ ہر چیزیں پاک ہو جائیں گی؟ جی ضرور عرض کریں گے۔ نماز میں سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد جب سورت ملاتے ہیں تو کیا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری تو نہیں ہے، البتہ اگر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی نئی سورت شروع کر رہے ہیں، جیسے سورہ اخلاص شروع کر رہے ہیں، تو اب جو ہے وہ بسم اللہ شریف پڑھیں گے کہ ہر سورت سے پہلے جو ہے بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اور اگر سورت شروع نہیں کر رہے بلکہ درمیانی سورت میں سے کہیں سے پڑھ رہے ہیں، مثلا سورہ بقرہ کے درمیان میں سے کوئی بیچ کی آیت پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر اب بسم اللہ شریف نہیں پڑھیں گے کہ درمیانے سورت میں کی جب آپ پڑھ رہے ہیں تلاوت شروع کرتے ہیں تو اس میں بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، مستحب نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حضور، نجاست سے متعلق سوال ہے کہ کپڑا نجس ہو گیا، برتن، جوتا یا کوئی بھی شے نجس ہوگی جس کو پاک کرنا ضروری ہے، تو اگر اس کو بہتے پانی کے اندر ڈال دیا جائے اور رکھا رہے بہت دیر، یہاں تک کہ گمان ہو جائے، ظن غالب ہو جائے کہ نجاست چلی گئی ہوگی، تو کیا یوں پاک ہو جائے گا؟ دیکھیں، کپڑے کے بارے میں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن میں واضح طور پر جو ظن غالب کی بات کی گئی، ہر چیز میں ظن غالب علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک سمپل کپڑا ہے، چادر جیسے ہماری ہے، تو اس پر ظن غالب جو ہے وہ آپ کو جلد از جلد ہو جائے گا، لیکن کارپیٹ ہو تو اس کے اوپر ظن غالب ہو، اور اس سے موٹا قالین ہو تو اور زیادہ دیر سے ظن۔ اچھا، اسی طریقے سے چیز تو سمپل ہے لیکن اس میں ڈیزائن اتنے بنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر نجاست جو ڈیزائن میں گئی ہوئی ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا اہتمام کرنا پڑے گا۔
تو ظن غالب تو مسئلہ تو ٹھیک ہے کہ ظن غالب ہوگا تو نجاست کے اعتبار سے جو ہے وہ نجاست کے زائل ہونے کا ظن غالب ہوگا تو وہ چیز پاک ہو جائے گی، لیکن وہ ظن غالب کس میں کس طور پر ہوگا، ہر چیز کا ایک ظن غالب نہیں ہوگا۔ جب اس بات کا اطمینان ہو جائے، ظن غالب ہو جائے کہ نجاست زائل ہو گئی، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ پاک ہو جائے۔ حضور قربانی سے ہی متعلق سوالات کچھ جوابات عطا فرما دیجیے۔ اب قربانی کے جانور جس طرح لینا لوگ شروع کر دیں گے، تو لیتے وقت یعنی اب بعد میں لے لیتے ہیں، پھر سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، تو پہلے کن بنیادی باتوں کا ان کو لحاظ کرنا چاہیے؟ دیکھیں قربانی کے اندر اول تو جو ہے وہ یہ آپ دیکھیں کہ قربانی کے لیے جانوروں کی عمریں معلوم ہونا آپ کو چاہیے، عموماً پتہ ہوتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جناب بکری ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، 1 سال کی عمر کا ہو، اور گائے ہے، بچڑا ہے، بیل ہے، یہ سب 2 سال کی عمر کے ہوں، اور اونٹ 5 سال کی عمر کا ہے۔ اب یہ جو عمریں ہیں، تو اب عمر تو جو ہے وہ کوئی ڈیٹ آف برتھ تو اس کی لکھی بھی نہیں ہوتی کہ اس کی یہ ہے، تو وہ کیا ہے، اس کا دار و مدار ہوتا ہے دانت پر، ٹھیک ہے، کہ وہ دانت جو نکلیں گے تو اس کے مطابق سمجھا جاتا ہے کہ بھئی 2 دانت والا جو کہلاتا ہے جانور، وہ جو ہے عمر کا پورا ہو جاتا ہے، یعنی بکرے میں 1 سال تو دانت نکل جاتے ہیں، اور گائے میں 2 سال پر وہ دانت نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اب وہ ایک جانور ہے، بڑا خوبصورت ہے، پسند آ رہا ہے، قیمت بھی طے ہوئی، سب کچھ ہو گیا، دانت میں ڈاؤٹ فل ہے، تو اب خرید لیتے ہیں کہ یار اللہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ عبادات کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے کہ آپ کی ذرا سی بے احتیاطی آپ کی عبادت کو ضائع نہ کر دے۔ اب اگر وہ چیز ہے ہی قربانی کے قابل نہیں تو کیسے قبول ہوگی رب کی بارگاہ میں؟ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تو قبولیت کی آپ اس وقت امید لگائیں گے جب اس نے سارے احکام جو دیے ہیں ان پر عمل کر لیا، آپ نے سارے احکامات پر عمل ہو گیا ہے، قربانی کو دیکھ لیا، اس جانور میں عیب نہیں ہے، دیگر چیزیں نہیں، پھر اس کے بعد جب لے لیا، ذبح بھی کر دیا، اب بندہ جو قبولیت کی امید لگائے گا کہ مولا سب کچھ کر دیا لیکن قبول کرنے والا تو ہے، تو قبول فرما۔ لیکن یہ جو ہے کہ جناب لے لیں دیکھا جائے گا اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ نے بغیر جو ہے وہ عیوب سے پاک بھی لے لیا، بعد میں وہ عیب دار جانور ہو گیا قربانی سے پہلے، تو بھی صورت کے اندر آپ کو اس کو بیچ کر دوسرا لینا پڑے گا، تبدیل کرنا پڑے گا۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ قربانی کے لیے جب جائیں تو بیوپاریوں کے یا پرانے ہمارے بڑے بوڑھے جو بزرگ ہیں ان سے مسائل نہ پوچھیں۔ اگر کسی میں آپ کو ڈاؤٹ فل ہے تو آپ علماء سے، مفتیان کرام سے رجوع کریں کہ اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے، میں اسے لے سکتا ہوں یا نہیں، ایک چیز ہے۔ اچھا اب آپ کہیں گے جناب ہر وقت جو ہے وہ علماء دستیاب نہیں ہے، منڈی کے اندر ہم رات کو خریداری کرنے آتے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر آپ نہ لیں وہ جانور، کیونکہ حدیث میں دا ما یوریبو کا الا ما لا یوریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال رہی ہے، اور وہ چیز اختیار کرو، دیکھ لیں وہ چیز اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے۔ تو اس چیز کی طرف جائیں کہ جو چیز شک کی طرف لے جا رہی ہے، عبادت کی طرف میں احتیاط کا تقاضا یہ کہ آپ اسے چھوڑ دیں، بلکہ وہ چیز لیں جو کہ شک و شبہ سے پاک ہو، کیونکہ خوبصورتی جو ہے آپ کی عبادت کی نیت سے، اگر دکھلاوے کی نیت سے ہے تو وہ تو ویسے ہی ریاکاری ہے جو کہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ تو اب اگر خوبصورتی عبادت کی ادائیگی کے اعتبار سے اور پتہ ہے کہ اس سے ادائیگی نہیں ہونی عبادت کی، تو پھر خوبصورتی کا کیا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھیں کہ جب آپ جا رہے ہیں تو اس سے پہلے متعلقہ احکام سیکھیں۔ اچھا اسی طرح ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنا جانور لینے جا رہے ہیں، اس کے اندر احتیاط، ایک یہ کہ دوسرے لوگوں کے بھی جانور لینے جا رہے ہیں، اجتماعی قربانی کر رہے ہیں۔ اچھا اجتماعی قربانی ایک یہ کہ جناب تنظیم کی سطح پہ، تحریک کی سطح پر ہے، مسجد کی سطح پر ہے، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اسی کو اجتماعی قربانی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اجتماعی قربانی گھروں میں ہوتی ہے، خاندان میں ہوتی ہے، 3-4 جانور اکٹھے لے آتے ہیں، 3-4 جانور مل گئے، یہ ایک ہی جانور کے اندر ہوتا ہے، ایک جانور کے اندر جو ہے وہ 2 خالہ کے حصے ہیں، 2 چچا کے حصے ہیں، 2 جو ہے وہ پھپھی کے حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ ہمارا ہے، اس طرح بھی ہوتی ہے، تو یہ بھی اجتماعی قربانی ہے۔ اس کے بھی وہی احکام ہیں جو بڑی اجتماعی قربانیوں کے احکام ہیں، جو ساری چیزیں ہیں کہ گوشت تول کر دینا اور یہ سارے معاملات ہیں وہ ان میں بھی لازم ہیں۔ تو اگر آپ کوئی ایسا کام انفرادی طور پر کر رہے ہیں تو اس سے متعلق احکام سیکھ لیں، اس سے متعلق احکام جان لیں، اس کے مطابق ہی اس کام میں آپ جو ہے وہ ہاتھ ڈالیں، ورنہ آپ جو ہے وہ خود اپنے پر ہی اکتفا کریں۔ کم از کم اگر آپ والے معاملے میں کوئی غلطی ہوئی تو آپ کی پکڑ ہوگی، دوسروں کے معاملے کے اندر اگر آپ غلطی کر بیٹھیں گے تو پھر ان سب کا گناہ بھی اور ان سب کی پوچھ گچھ بھی آپ سے ہوگی۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی بھی سطح کے اوپر آپ کر رہے ہیں، اور اپنے مسئلے کے اندر بھی احتیاط کرنی چاہیے
کہ جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں اس میں پہلے شرعی احکام سیکھیں، اس کے مطابق ہی اس کے اوپر عمل کریں۔ قربانی کا جانور کتنی عمر کا ہونا چاہیے، قربانی کے جانور جو ہے وہ تمام عیوب سے پاک ہونا چاہیے، قربانی کے جانور کی خریداری کے اندر جو ہے وہ مال حلال جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ اسی طریقے سے جب قربانی کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، قربانی کا جانور خریدنے جا رہے ہیں، تو جانور تو آپ خرید رہے ہیں، لیکن جو سودے ہو رہے ہیں ہمارے ہاں، کیا وہ سودا درست ہو رہا ہے؟ شیرا جو کانٹریکٹ کیا جا رہا ہے، جو کانٹریکٹ کیا جا رہا ہے، کیا وہ درست طریقے سے ہو رہا ہے؟ تو اس کو مکمل طور پر درست کرنا، شریعت کے مطابق کرنا، یہ بے حد جو ہے وہ ضروری ہے۔ جیسے یہ ہوتا ہے کہ جناب اتنے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ کر دیں، اس سے اوپر بھی خوش کر دیں گے آپ کو، تو یہ خوش کر دینا، وہ خوش ہوگا آپ کے پیسے دینے سے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو جو بھی ہے قیمت جو ہے وہ آپ متعین کر کے لیں۔ اسی طرح گاڑی وہاں سے آپ لے کر آ رہے ہیں اس کو کرائے پہ رکھ کر، تو اب گاڑی والے سے کہ بھئی خوش کر دیں گے یا جو ہے وہ جو بھی مناسب ہوگا دے دیں گے، ان سب چیزوں میں خیال رکھنا ضروری ہے۔ خاص طور پر نمازوں کی پابندی، جا رہے تو ایک واجب کی ادائیگی کے لیے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو فرض نمازیں ہیں وہ ساری چھوٹ رہی ہیں، تو ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ قربانی کے فریضے کی طرف جائیں۔ حج کا جو ایک موضوع ہے اس کے اوپر جب ہم نے جو ہے وہ پڑھا اور اس کو دیکھا، اس میں جو قربانی جب حج کی آئی اور اس میں جو اس کے پیچھے راز اور رموز بیان کی گئے، اس میں یہ بیان کیا کہ بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تصور اپنے ذہن میں لائے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا رب تعالیٰ کے سامنے، اس کے حکم کے آگے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ قربان کر دیا تھا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ مینڈا بھجوا دیا۔ تو آج جب ہم قربانی کر رہے ہیں، خاص طور پہ وہ افراد جو کہ مکۃ المکرمہ کے اندر، مینا کے اندر یہ فرائض سر انجام دیں گے، اور وہ بھی بالعموم جو کہ اپنے اپنے ملکوں کے اندر دیں گے، کہ کیا ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ عمل کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ کیا واقعی یہ کہا کہ ذبح کرتے ہوئے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے بندہ اپنے نفس کو ذبح کرنے کا تصور کرے کہ جس طرح اس جانور کو، بھئی اچھا خاصا جو ہے وہ جانور ہے، بہت ایسے جانور ہوتے ہیں کہ ان سے محبت ہو جاتی ہے، انسیت ہو جاتی ہے، ان کو کاٹنے کا دل نہیں کرتا، جنہوں نے سالوں سے پالا ہوا ہوتا ہے، لیکن کیوں اس کو ذبح کر دیتے ہیں؟ رب کا حکم ہے۔ تو اسی طرح جو ہماری خواہشات نفسانی ہیں، جو ہمیں بہت محبوب ہیں، تو کیا ہم نے اس قربانی کے ذریعے اپنے اس خواہشات نفسانی کے نفس کو جو ہے وہ کاٹ دیا ہے، ذبح کر دیا ہے، اور حکم الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے یا نہیں؟ تو اس پس منظر کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ جب بندہ قربانی کرے گا تو اس قربانی سے جو ہے وہ اس کو فائدہ حاصل ہوگا، اور اس قربانی کے ذریعے سے آئندہ کی زندگی کے اندر اپنے اندر تبدیلی لا سکے۔ انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ قربانی سے متعلق جیسا کہ معلومات حاصل کرنے کا فرمایا، تو معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ جیسا ہمارا یہ سلسلہ ہے، اسی طرح بہت ہی پیارا امیر اہل سنت کا رسالہ ابلغ گھوڑے سوار مکتبۃ المدینہ پر یہ دستیاب ہوگا، پاکٹ سائز کے اندر ملتا ہے۔ یہ رسالہ خود بھی حاصل کیجئے، اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، اعزاء و اقربا میں، جو لوگ بھی قربانی کرتے ہیں، دیگر مسلمان، ان تک بھی یہ پہنچائیے۔ اس کے اندر الحمدللہ آسان انداز کے اندر قربانی کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اس کے دیگر احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ اس رسالے کو حاصل کیجئے، مختلف زبانوں کے اندر موجود ہے، دیگر ممالک کے مسلمان بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔